بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے کتاب ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی۔ اس کتاب میں جنگ بدر کا واقعہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا بیان ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے یہ حضرت سیدنا بلال حبشی کی سیرت ہے، اور محمد حسیب قادری دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اکبر بک سیلرز لاہور سے یہ چھپی ہے، اور اس کتاب میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا بیان ہے، جو آپ کو ہم پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ واقعہ اس طرح ہے، غزوہ بدر اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تھے، اور اس طرح کے تنگ نظر ماحول میں دین اسلام کی بڑھوتری ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام اپنے گھر بار اور جائیدادیں سب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ قریش کے سرداروں نے مدینہ کے حاکم عبداللہ بن ابی بن سلول کو ایک دھمکی امیز خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ اگر تم نے ہمارے باغیوں کو مدینہ منورہ سے جلد نہ نکالا تو ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دیں گے، اور تمہارے مال و مویشی کے ساتھ ساتھ تمہاری عورتوں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ مالک امیہ بن خلف کی اور حضرت سعد بن معاذ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زمانہ جاہلیت سے ہی دوستانہ مراسم قائم تھے۔ حضرت سعد بن معاذ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ مکرمہ جاتے تو ان کا قیام امیہ بن خلف کے گھر ہوتا، اور امیہ بن خلف جب بھی مدینہ منورہ میں آتا تو اس کا قیام حضرت سعد بن معاذ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور امیہ بن خلف کے گھر پر جا کر ٹھہرے۔ رات کے وقت آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم مجھے ایسے وقت میں طواف کعبہ کروا دو جس وقت حرم خالی ہو۔ چنانچہ امیہ بن خلف آپ کو دوپہر کے وقت لے کر حرم کی جانب چل دیا۔ حرم کے دروازے پر ابو جہل نے امیہ بن خلف کو دیکھ کر ٹوکا کہ اب تم ہمارے دین کے بھٹکے ہوئوں کو پناہ دو گے اور ان کو طواف کعبہ کرواؤ گے؟ بخدا اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اس کو بھی مار دیتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے مجھے طواف کعبہ سے روکا ہے، اللہ کی قسم میں تمہاری وہ چیز روک دوں گا جو تمہارے لیے شدید تر ہوگی، اور میں تمہارے کسی بھی تجارتی قافلے کو مدینہ منورہ کے نزدیک سے بھی نہیں گزرنے دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ابو جہل کو شدید غصہ آ گیا۔ امیہ بن خلف نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا تو اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس سے سخت کلامی نہ کرو، یہ رئیس مکہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کی بات سن کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امیہ بن خلف نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کہاں قتل کیا جائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ امیہ بن خلف نے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی اور کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر ہوئی کہ کفار مکہ کا ایک قافلہ شام سے صحابہ کرام کے غصب شدہ مال سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ کفار مکہ کا قافلہ مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے سے گزرا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ کفار مکہ نے 1000 افراد پر مشتمل لشکر کو ابو سفیان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔
اس لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو آپ بھی اپنے 313 جانصاروں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکل کر دونوں لشکروں کے آمنے سامنا نکل پڑے، اور دونوں لشکروں کا آمنا سامنا بدر کے مقام پر ہوا، جہاں دونوں لشکر خیمہ زن ہوئے۔ مسلمان کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 7 زریں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ کفار مکہ کے پاس 750 اونٹ، 100 گھوڑے، وافر تلواریں اور زریں بختر کے علاوہ سر پر پہننے والے فولادی خول بھی تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ آپ تلوار چلانی سیکھ لیں، مگر آپ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے، حالانکہ آپ قد آور تھے اور قد وقامت کے ساتھ جسم میں طاقت بھی بھرپور تھی، مگر پھر بھی آپ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلوار چلانے کی مشق کراتے رہے، مگر آپ نہ کر پائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے آپ کے قدموں کی تعریف کی، مگر کہا کہ تمہارے بازو تمہارے ٹانگوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، جسے آپ نے بخوبی نبھایا۔ آپ نے مجاہدین کی خوراک کے لیے ہر ممکن تدابیر اختیار کی، کسی سے قرض لیا تو کسی سے خریدا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان شہید ضرور ہوئے، مگر کسی بھی مسلمان کی وفات بھوک سے نہیں۔ بدر کے مقام پر جب لشکر اسلام اور کفار مکہ آمنے سامنے ہوئے تو جنگ کے قواعد و ضوابط کا اعلان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جب نماز کے اوقات میں اذان کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے تمام مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تم میں سے جو بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا اسے فرشتے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک 2 ہجری کو میں کچھ ضروری ہدایات لینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں تشریف لے گیا۔ میں نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بسجود دیکھا، اور وہ سجدے میں سر رکھے مسلمانوں کی فتح کے لیے اللہ عز و جل سے حضور دعا گو تھے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے لیے اصول سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، جنگ اصولوں کی خاطر لڑو، نہ کہ نفس کے لیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کے وقت جب کفار مکہ پسپا ہو گئے اور ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے، ان میں امیہ بن خلف بھی شامل تھے۔ امیہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے نہایت حقارت کے ساتھ آپ کو غلام کہہ کر پکارا اور ساتھ ہی تلوار کا وار کرنا چاہا۔ آپ نے جواباً اس پر تلوار کا وار کر دیا، جس سے وہ اوندے منہ گر پڑا اور مارا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہیں خیر و برکت سے نوازے، تم نے دشمن خدا کو جہنم واصل کر دیا۔